یہ مشکاہ شریف کا باب ہے، کتاب الرقاق۔ رقاق رقیق کی جمع ہے۔ رقیق کہتے ہیں وہ الفاظ جو دلوں کی سختی کو توڑ دیں، جو دلوں کی بولیے سختی کو توڑ دیں، وہ رقیق کلمات ہوتے ہیں، ان کو رقاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رقاق کی سختی کو توڑ دیتے ہیں اور دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، دلوں کو بولیے نرم کر دیتے ہیں۔ تو پہلی حدیث پڑھتے ہیں اس باب کی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں، کیا؟ جن میں یا جن کے معاملے میں اکثر لوگ گھاٹے کا شکار ہیں، اکثر لوگ گھاٹے کا، خسارے کا، نقصان کا شکار ہیں۔ اکثر لوگ، دو نعمتیں ایسی ہیں، دو جن کے معاملے میں اکثر لوگ خسارے کا، نقصان کا، گھاٹے کا شکار ہے۔ کون کون سی؟ فرمائے الصحہ، پہلی چیز صحت ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ اور دوسری چیز والفراغ، فراغ کہتے ہیں فارغ وقت مل جانا، فارغ وقت، مصروفیت کا نہ ہونا، فراغت۔ صحت اور فراغت، بولیے صحت اور فراغت، دو یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں کثیر تعداد میں لوگ خسارے اور گھاٹے کا شکار ہیں، کہ نہ تو صحت کی قدر کرتے ہیں اور نہ ہی فراغت کی قدر کرتے ہیں، نہ صحت کی قدر اور نہ بولیے فراغت کی قدر۔ یہ بات سمجھے؟ یعنی جب صحت ہوتی ہے تو صحت عیاشی میں، اللہ کی نافرمانی میں، غفلت میں، سستی میں ضائع ہو جاتی ہے، اور جب بیماری آ جاتی ہے تو انسان توبہ کرتا ہے، معافیہ مانگتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک مجھے مہلت دے کہ میں تیری عبادت کروں، مجھے اس حالت میں موت نہ آ جائے، مجھے دوبارہ زندگی دے کہ میں ذکر کروں، تلاوت کروں، تسبیح کروں، تجھے یاد کروں، صدقہ و خیرات کروں۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ قیامت والے دن جب نافرمانوں کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو ان کی تمنا یہی ہوگی کہ پروردگار ایک دفعہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ دوبارہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال تیری راہ میں خرچ کروں، اپنا مال تیری راہ میں بولیے خرچ کروں۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے دوبارہ بھی بھیج دیا تو بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا، مال سے محبت کرے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال سے بڑی شدید محبت کرتا ہے، مال سے، دولت سے، جائیداد سے، جو چیز بھی مال ہے، مال کی کوئی بھی صورت، اس سے اللہ نے فرمایا شدید محبت کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس بات پر خود گواہ ہے کہ یہ بڑی شدید محبت کرتا ہے مال کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ۔ یہ بات اب سمجھے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا خود بھی گواہ ہے کہ یہ مال سے بڑی شدید محبت کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحت کی قدر نہیں لوگوں کو، اس معاملے میں گھاٹے کا شکار رہتے ہیں کہ صحت خدا نے دی ہے تو کوئی اچھے کام کریں، چاہے دین کے چاہے دنیا کے، لیکن وقت اپنا ضائع، صحت کو برباد نہ کریں، صحت کو ضائع۔ یا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کھانے پینے کے اندر انسان خیال نہیں کرتا، احتیاط نہیں برتتا جب تک صحت ہوتی ہے، اور جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، آئندہ میں یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا جس سے طبیعت کو نقصان ہوتا ہے، صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو انسان اتنا بے اعتبارہ ہے اس سلسلے میں کہ صحت کا نقصان کرتا ہے، یا صحت ہونے پر گناہ کرتا ہے، یا صحت ہونے پر کھانے پینے میں خیال نہیں کرتا کہ نقصان کرتا ہے۔ یہ بات سمجھے؟ صحت ہونے پر گناہ میں، ظلم میں جری، بہادر، طاقتور ہو جاتا ہے۔ صحت ہے، خود کو دلیر سمجھتا ہے، دلیر بن کر ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔
اور جب خدا تعالیٰ پکڑ لے، صحت لے لے، تو پھر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ آج کے بعد میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. ایسا ہی ہے نا. دوسرا آقا نے فرمایا فراغت، فارغ وقت ہونا. لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. جس کا جو شعبہ ہے اپنے اس شعبے میں اچھا کام کرے، چاہے دین کا کر لے چاہے دنیا کا کرے، لیکن کچھ اچھا ضرور کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، وقت کو کبھی بھی ضائع نہ کرے. فراغت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹائم کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پہلے کہ مصروفیت اتنی ہو جائے کہ اپنے لیے بھی وقت نہ نکلے، تلاوت کے لیے بھی وقت نہ نکلے، ذکر اذکار کے لیے بھی وقت نہ نکلے، یہ عادت پہلے سے ڈال لینی چاہیے. آج ہم کئی لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ محفل میں آیا کریں، ہفتے بعد 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا. کیا یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے فراغت کی قدر نہیں کی؟ فراغت میں عادت ڈالنی چاہیے تھی نیک صحبت میں بیٹھنے کی. اب چونکہ عادت نہیں پڑی تو ہر کام کے لیے جانا ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، ادھر پہنچنا ادھر پہنچنا ادھر پہنچنا. لیکن خیر کے لیے، نیکی کے لیے، عبادت کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت لینے کے لیے جانا، وہاں بیٹھنا، اس چیز کو نہ ذمہ داری سمجھتے، نہ اپنی عادت سمجھتے، نہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے. یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آقا نے فرمایا صحت کی بھی قدر کرو اور فراغت کی بھی قدر کرو. صحت کو بھی اچھے کام میں لگاؤ، چاہے دنیا کا کوئی اچھا کام کرو، کام تو اچھا کرو. اسی طرح فراغت ملی ہے تو کوئی اچھا کام کرو، چاہے دنیا کا چاہے دین کا. سمجھے کہ نہیں؟ جو اہل علم ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت لگائے، بعد میں جو پچھتائیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح جن کا سیکھنے کا مرحلہ ہے وہ سیکھیں، جن کا کمانے کا مرحلہ ہے وہ کمائیں، لیکن وقت ضائع نہ کریں. وقت کبھی بھی وقت ضائع کرنا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت بڑا کفران نعمت ہے، نعمت کی ناشکری. جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی بولیے. لہذا یہ اپنے اندر عادت ڈالیے کہ اپنے گھروں میں حلقہ ذکر لگائیں. حلقہ تھوڑا تھوڑا ٹائم تو ملتا ہوگا نا گھر میں، حلقہ ذکر لگائیں، گھر والوں کو بٹھا لیں، بٹھا کے ذکر کرائیں، درود پاک کا حلقہ لگائیں، استغفار پڑھیں، جو ہمارا سلسلے کا طریقہ ہے. یاد رکھو میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، یہ بات سمجھ لیں، کوئی بھی مرید اس وقت تک اپنے سلسلے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 4 طرح کی خدمت نہ پیدا ہو جائے. 4 طرح کی بولی. پہلی ہے علمی خدمت. کیا؟ کہ شیخ کی، مرشد کی جو تعلیم ہے، آج اس کی جدید صورت بھی ہے، ریکارڈنگز ہیں، موبائل میں رکھے اس کو سنتا رہے، گھر میں سناتا رہے، بچوں کو بٹھا کے سناتا رہے، اس کو یاد کرے، اس کو آگے پہنچائے، دنیا کو سمجھائے، بتائے. یہ علمی خدمت. یہ کیا ہے؟ کم از کم اپنے رشتہ داروں کو کور کرے، اپنے دوست احباب، ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں ان تک وہ پیغام سلسلے کا، علم، تعلیم وہ پہنچائے. وہ بولیے. دوسری ہے روحانی خدمت. کیا؟ روحانی خدمت. روحانی خدمت یہ ہے کہ جو ہم آپ کو وظائف دیں آپ ان کو پابندی سے کریں، اور جتنا پڑھا ہو وہ لکھ کے لے آئیں. وہ ہمارے پاس لکھ کے کہ جی یہ میں نے اتنا پڑھا، یہ آپ کے حضور یہ تحفہ ہے، یہ قبول کریں. درود پاک پڑھا ہے، کیا ہفتے کا ہے 8,000 10,000 وہ پیش کر دینا، مہینے کا ہے 10-15 ہزار وہ پیش کر دیں. جو آپ کے گھر والوں نے پڑھا ہے مل کے وہ بھی سارا اکٹھا کر کے لے آئیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ روحانی خدمت ہے. کیا ہے؟ اس سے سلسلے کے اندر برکت آتی کہ جب اتنے جڑے ہوئے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت پڑھتے ہیں، اور کر کے پھر اجتماعی طور پر اس کو انبیاء کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں، اہل البیت کی بارگاہ میں، خلفائے راشدین کی بارگاہ میں جب ہم کو ہدیہ کرتے ہیں تو ان کی بارگاہوں سے بھی توجہات حاصل ہوتی ہیں. سلسلے کو بھی، مریدوں کو بھی، محبت کرنے والوں کو بھی، شاگردوں کو بھی ان کو توجہ ملتی ہے انبیاء کی، اہل البیت علیہ السلام کی، اولیاء کی نگاہ میں رہتے ہیں، توجہ میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے تحفے وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں.
तोहफे बोलिए, ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये रूहानी खिदमत का जहन होना चाहिए, हर शख्स का रूहानी खिदमत का जहन। जितना रोजाना दरूद पाक पढ़ा है उसको नोट कर लिया, इससे आपको एक आदत बन जाएगी पढ़ने की। घर वालों ने जितना पढ़ा है एक चार्ट बना लें, कॉपी बना लें, उसमें बेटे से पूछा कितना पढ़ा है दरूद पाक, ज़ौजा से पूछें, बेटियों से पूछ लें, माँ बाप से पूछ लें, उसको नोट कर लें दरूद पाक को, जिक्र कितना किया कलमा शरीफ का, इस्तिगफार कितना पढ़ा, कुरान पाक की तिलावत। कुरान का कोई हिस्सा नहीं आता बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करते रहे, ये भी कुरान है, कुरान है। आप कुरान का विर्द कर रहे हैं, आपकी जुबान पर कुरान जारी है। समझ आ रही है बात? रूहानी खिदमत, तिलावत जितनी की, कुल हुवल्लाह सूरत तो आती ना, सूरह इखलास, वही 100 मरतबा पढ़ लें। क्या 100 मरतबा पढ़ लें? यानी अगर आप 99 टाइम्स 99 दफा सूरह इखलास पढ़ लेते हैं तो ऐसे ही आपने 33 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल किया। 33 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल करने का अजर आपको नसीब होता है। लेकिन 99 की बजाय इसको 100 मुकम्मल कर लेना चाहिए था, यही आका ने पसंद फरमाया। फिर तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पढ़े, मैं पढ़ाता हूँ। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह 100 मरतबा ये पढ़, ठीक है? जितना दरूद पाक हो, इस्तिगफार हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जितना पढ़ा हो, इसी तरह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह जितनी पढ़ी हो, कुल हुवल्लाह सूरत जितनी आपने पढ़ी हो, बिस्मिल्लाह शरीफ आपने जितनी पढ़ी हो, समझे? उसको लिख लें, उसको अपने पास बोलिए, लिख लें, एक कॉपी पे लिखें और उसको आके पेश करें। हफ्ते बाद आना चाहें तो जुमेरात की जुमेरात महफिल होती, ईशा की नमाज इधर पढ़ें और उसके बाद सिर्फ 1 घंटे की ये होती है। ये तो अभी मैंने ख़त्म कर देनी थी, 8:30 टाइम था हमारा महफिल ख़त्म करने का ना आज, ये देखें आप 8:45 हो रहे हैं, तो इसी वजह से कई हबाब ताखीर से आए। तो आइंदा 11वीं शिफ्ट की जो महफिल हो तो मगरिब की नमाज आपने इधर पढ़नी, ठीक है ना? 11वीं शिफ्ट की महीना के बाद महफिल है, तो जितना भी वो जिक्र अज़कार आपने पढ़ा हो, खुद आपकी ज़ौजा ने, आपके बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं, उनको आदत डल जाएगी अल्लाह का जिक्र करने की, समझे ना? वो जितना भी पढ़ा हो तो वो इकट्ठा करके ले एक सफ़े के ऊपर, एक सफ़े के ऊपर बोलिए, लिख लाएं, ला के पेश करें। यहाँ दुआ के वक्त सबका मौजूद होना चाहिए। ये रूहानी खिदमत है। ये क्या है सिलसिले की? कि इस सिलसिले से जुड़े हुए लोग जितना जिक्र करेंगे सिलसिले में उतनी बरकत आएगी। सिलसिले से जुड़े हुए लोग मुरीद हैं, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, वो जितनी ज्यादा तिलावत करेंगे उतनी सिलसिले में बरकत आएगी। जितना ज्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे उतनी ज्यादा बरकत आएगी। जितना इस्तिगफार करेंगे उतनी रूहानियत नाजिल होगी इस सिलसिले के अंदर। समझ आ रही है बात? यानी ये रूहानी खिदमत। ये क्या है? पहली मैंने बताया इल्मी खिदमत, हर मुरीद पे जो फर्ज है इल्मी खिदमत। दूसरी रूहानी खिदमत। तीसरी है जिस्मानी खिदमत। क्या? जिस्मानी खिदमत से इंसान का नफ्स मरता है, गुरूर टूटता है और इश्क का रिश्ता पैदा हो जाता है। इश्क का रिश्ता पैदा हो जाता है, यानी इंसान महज अल्लाह की मोहब्बत में, अपने मुर्शिद की मोहब्बत में उनका पानी भर के ले आता है। अब वो तनख्वाह के लिए नहीं कर रहा, वो पैसों के लिए नहीं कर रहा, उसको एक लुत्फ आएगा अजीब सा। समझ आ रही है या नहीं आ रही? वो काम करना कि ये महज मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, महज अल्लाह के लिए कर रहा हूं, इसमें कोई और मफाद, कोई गर्ज, कुछ भी। अपने जिस्म को लगा दिया ना किसी काम में, मसलन मैं कह रहा हूं पानी भर के लाना, मसलन किसी के पास कोई और हुनर है, कोई लंगर बनाता है, अच्छा कुकिंग कर लेता है, वो अपने जिस्म को लगाता है उस काम में, अच्छा खाना बनाता है दरवेशों के लिए। समझ आ रही है या नहीं? दरवेशों के लिए अच्छा खाना बनाए, वो अपने जिस्म को जब लगाएगा ना मिशन की और सिलसिले की खिदमत में, उसके अंदर एक अजीब मोहब्बत पैदा हो जाएगी, एक अजीब मोहब्बत पैदा होगी, अजीब मोहब्बत। ये जिस्मानी खिदमत है। ये क्या है? चौथी है माली खिदमत।
بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کے پاس چوتھی خدمت تھی نہیں، یہ پہلی تین ہی کرتے رہے، کامیاب ہو گئے۔ کیا؟ مال تھا ہی نہیں نا، مال۔ خود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں کہتے کہ اللہ کے لیے اپنا مال پیش کرو تو ہماری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم جا کے مزدوری کرتے اور شام کو جو مزدوری ملتی وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، اور کہا کہ جس جس نے ایسا کیا وہ آج ہم میں سے ہر شخص لاکھوں دراہم کا مالک ہے، لاکھوں دراہم۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ادھار بھی نہیں رکھتا۔ تو کتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن پہلی تین خدمتیں جاری تھیں۔ علمی خدمت، کیا؟ علمی خدمت، وہ تفصیل میں نے سمجھا دی، آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں، دوبارہ سنیں۔ روحانی خدمت میں نے کہا ذکر کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ہر وقت اپنے آپ کو عبادت میں، ذکر میں مشغول رکھیں، اس کو نوٹ کرتے گئے، سمجھے؟ تو وہ 11ویں شفٹ کی محفل پہ لے آئے، اپنا بھی اکٹھا کر کے، بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، جو جو ساتھ اٹیچ ہے، جڑا ہوا ہے سلسلے کے ساتھ، محبت رکھتا ہے، ان کا آپ لیں لکھ کے یہاں، تو یہاں اکٹھا سب کا پڑھا پڑھایا حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے، اہل البیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے، انبیاء کی بارگاہ میں پیش، اولیاء حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے، سمجھے نا؟ یہ روحانی خدمت، یہ کیا ہے؟ اور تیسری میں نے کہا جسمانی خدمت۔ تیسری خدمت کون سی ہے؟ کہ اپنے جسم کو لگانا سلسلے کی خدمت میں، مشن کی خدمت میں۔ جب آپ کو ایک چیز کا کامل شعور نصیب ہو گیا کہ یہ سلسلہ، یہ مولا علی کا سلسلہ ہے، یہ امام حسن و حسین کا سلسلہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ائمہ اہل بیت کا سلسلہ ہے، یہ سیدہ کائنات کا سلسلہ ہے، لہذا اپنے جسم کو لگانا ہے تو ان کی خدمت میں آپ لگا رہے ہیں۔ کیا؟ ان کی خدمت۔ یہاں کوئی جھاڑو دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، تو وہ کوئی تنخواہ کے لیے تو نہیں کر رہا نا، اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے گی عجیب سی، اور وہ ہے محبت۔ وہ کیا ہے؟ محبت پیدا ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں زندگی میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ میری درگاہ ہے، اللہ اس خیال سے بھی پناہ عطا فرمائے۔ جب بھی سمجھا، ہمیشہ یہی سمجھا کہ یہ مولا علی کی درگاہ ہے۔ اور یقین جانیے میں خود آ کے کئی دفعہ واش روم صاف کرتا ہوں، خود آ کے، اور جب میں یہ کرتا ہوں تو میرے اندر ایک عجیب محبت پیدا ہو جاتی۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ دفعہ خود آ کے واش روم صاف کرتا ہوں، اس سے ایک عجیب محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، گھر میں بھی کرتا ہوں۔ کیا؟ گھر میں بھی کرتا ہوں، اس سے طبیعت میں عاجزی رہتی ہے، طبیعت میں عاجزی رہتی ہے انسان کے، لیکن درگاہ پہ کرے گا تو ایک عجیب محبت پیدا ہو جائے گی نا، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں، کوئی لالچ، محض اللہ کی محبت میں، محض مولا علی کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت میں کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولیے نا۔ تو اپنے جسم کو لگانا، کیا؟ جیسے اپنا عثمان غازی ہے تو یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ہماری ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتا ہے نا، تو یہ اپنے جسم کو مشن کی خدمت میں لگانا ہے، مولا علی کے سلسلے کی خدمت میں مصروف رکھنا ہے، مشغول رکھنا ہے، بزی رکھنا ہے۔ یہ جسمانی خدمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے۔ جسمانی خدمت ہے۔ جسمانی خدمت کے بغیر محبت نصیب نہیں ہو سکتی، جسمانی خدمت کے بغیر محبت نصیب۔ کسی کو کوئی ہنر نہیں آتا، پانی پلانا تو آتا ہے، درگاہ پہ 2-4 گھنٹے بیٹھے مہمانوں کو پانی پلانا شروع کر دے، اس کے اندر ایک عجیب محبت پیدا ہو جائے گی، عجیب سی محبت، وہ کیفیت محسوس کرے گا، لیکن وہ کام بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، بوجھ سمجھ کے پوری محبت سے کرے، پوری محبت کے ساتھ پانی پلانا شروع کر۔ یہ کوئی بڑا کام ہے، پانی پلانے لگ جائے، لیکن اپنے جسم کو لگا دے گا نا اس کام میں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، حضور نے فرمایا صحت اور فراغت کی قدر کرو۔ کن کاموں میں؟ کیا دنیا کے کاموں میں ہی برباد کرتے ہیں؟ صحت اور فراغت نہیں۔ آپ روحانیت کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ روحانیت کی دنیا کے اسٹوڈنٹ ہیں،
اس یونیورسٹی میں اگر آپ نے داخلہ لیا ہے تو یہاں کی تعلیم بھی لیں, یہاں کے اچھے اسٹوڈنٹ بنے روحانیت کی دنیا کے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اور وہ ان خدمتوں کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. 1000 سال کو بیٹھ کے اپنے حجرے میں بسم اللہ پڑھتا رہے, اگر وہ ان خدمتوں کے راستے سے نہیں گزرے گا اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا, کبھی بھی کچھ نصیب نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جس کو بھی جو نصیب ہوا ہے خدمت کے راستے سے نصیب ہوا. بولیے خدمت کے راستے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا لیجئے, جس کو جو عطا ہوا خدمت. حضور مولا کائنات کی زندگی دیکھیں, اس سے پہلے حضرت ابو طالب کی زندگی دیکھیں, انہوں نے تو دن بھر خدمت کی ہے, ڈیوٹی دی ہے, اپنے جسم کو لگائے رکھا ہے. دیکھو ان کی اپنی ڈیوٹی تھی حضرت ابو طالب کی, مولا علی کی اپنی ڈیوٹی تھی, ہر رات حضور کے ساتھ بستر بدل لیتے تھے آیا, تاکہ اگر رات کو کوئی حملہ ہو تو میرے اوپر ہو, حضور کے اوپر حملہ نہ ہو. وہ اپنی جسمانی خدمت تھی. کیا تھی؟ اپنی جسمانی خدمت. ایک دفعہ ایسا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں فاقہ تھا. کیا تھا؟ 3 دن گزر گئے, حضور نے کچھ نہیں کھایا تھا, فاقہ. مولا علی کو جب خبر ہوئی تو ایک یہودی کے پاس چلے گئے, اس سے پوچھا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا ہاں. کیا کام ہے؟ کہا یہ وہ کنواں ہے, وہاں سے پانی بھر کے لانا ہے, یہ پورے باغ کو پانی لگانا ہے, اور 1 ڈول کے بدلے چند کھجوریں. وہ دور جانا ہے, وہاں سے ڈول کھینچ کے پانی اوپر کھینچ کے بھرنا ہے, پھر لانا ہے 1 ڈول کے بدلے چند کھجوریں. شام کو مولا علی وہ مزدوری کر کے نا جو کھجوریں آئی تھی وہ اپنی ایسے جولی میں ڈالی ہوئی اور آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ یہ تو نے کیا؟ مزدوری کی اور وہ ساری کھجوریں لا کے میرے سامنے پیش کر دی. تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں نے کیا ہے. اللہ اس کے رسول کی, کسی سے یہ نہیں کہا کہ کچھ کریں, کچھ کھانا کھانا پیش کر دیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اپنے جسم کو خدمت میں لگا دیا, جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا. اپنے جسم کو خدمت میں لگا دیا. سبحان اللہ. تو فرمایا یا رسول اللہ یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا. تو اپنے جسم کو خدمت میں لگانا یہ ضروری ہے. جو شخص بھی مرید ہو یہ اس پہ لازم ہے, ورنہ اسے روحانیت کی دنیا کا کچھ نصیب نہیں ہوتا اس کے بغیر, کسی کو بھی, نہ وہ مجھے نہ وہ آپ کو. اور چوتھی چیز پھر مالی خدمت. کیا ہے؟ اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنا, مشن پہ, سلسلے کے جو مقاصد ہیں ان پہ خرچ کرنا, ان پہ بولیے. اور اس کے لیے ہمارے ہاں نظام ہے خمس کا. کیا نظام ہے؟ کہ ہر مرید جو ہو وہ اپنے مال میں سے 5% اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیش کرے, تاکہ اس سے دین کے کام ہو سکیں. دین کے ہر شخص خمس پیش کرے, 5%. کیا؟ خمس الخمس 5% پیش کریں, تو اس سے دین کا نظام پھر بڑھتا ہے. جو دین کی مالی ضرورتیں ہوتی ہیں, اقتصادی ضرورتیں ہوتی ہیں, وہ پوری ہوتی ہیں. وہ بولیے. آپ دیکھیے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, سبحان اللہ, حضور کے صحابہ میں سے آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کے مال کو حضور نے ہمیشہ اپنا مال سمجھ کے خرچ کیا. جن کے مال کو ہمیشہ اپنا مال, یعنی صدیق میں اور ان کے آقا میں کوئی ادھار نہیں, کوئی لین دین, کوئی ادھار. ایسا عشق کیا, ایسا بولیے عشق کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ مالی خدمت. پھر ہر ایک کی اپنی استطاعت ہے, ہر کوئی صدیق بھی نہیں تھا, ہر کوئی صدیق بھی نہیں تھا. پھر جس کی جتنی استطاعت تھی وہ اس کے مطابق کرتا رہا, اس کے مطابق بولیے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ نظام چلتا رہا, چلتا. ہر ایک کی اپنی اپنی خدمت تھی, ہر ایک کی بولیے. تو ہمارے ہاں جو سلسلے میں نظام ہے کہ 5% پیش کیا جائے خمس. اب جب تک یہ خدمت کا سلسلہ قائم نہیں ہوگا, اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو مال کے ساتھ محبت اور طمع ہے نا, یہ ختم نہیں ہوگا.
یہ طمع، اور طمع اگر پڑ جائے تو پھر کس کا ختم ہوا ہے؟ وہ تو بادشاہوں کا نہیں گیا. کیا ایسا ہی ہے، جس کو پڑ جائے پھر جاتا تو بادشاہوں کا نہیں گیا. جب طمع آ گیا تو آقا نے فرمایا اب اس کی ہوس قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. اب یہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. پھر اگلی بات سمجھیں، وہ سارا اجر اسے کیسے ملے گا جو قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بار بار قرآن کہتا ہے. یہ کیوں؟ ایک تو اس سے مال کی محبت میں کمی آتی ہے کہ خرچ کرتا ہے، دوسرا اس کے مال میں اور اضافہ ہوتا ہے. دوسرا اس کے مال میں جو اللہ پاک نے وعدہ کر لیا کہ ہر نیکی 10 گنا اللہ شمار کرے گا. کتنے گنا؟ اور پھر اگر نیت اور اعلیٰ ہے، کیا نیت بولیے، نیت اگر اور اعلیٰ ہے، کیا بسم اللہ، نیت اگر اور اعلیٰ ہے تو پھر 10 گنا سے بڑھ کر 70 گنا اللہ عطا فرمائے گا. اور اگر نیت اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے تو 70 سے بڑھ کر 700 گنا اللہ عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں ہی حد ختم نہیں ہوتی، نیت اگر اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور پاکیزہ ہے تو پھر 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ جسے چاہے عطا فرماتا. یہ اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوں گے اگر ہم بخل اور کنجوسی سے کامتوں کے دروازے بھی کھولتے ہیں؟ ادھار تو ہے ہی نہیں یار، ادھار بولیے ہے ہی کوئی نہیں اس بارگاہ میں، ادھار کوئی نہیں، نقد و نقد ہے. کیا؟ نقد و نقد. تو یہ 4 خدمتیں جمع ہوں تو پھر دعا ملتی ہے. پھر بولیے، دھکے سے دعا کرانا اور ہے، دل سے دعا لینا، اور یہ 4 خدمتیں مل جائیں تو پھر دعا دل سے ملتی. دعا بولیے دل سے ملتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی یہاں سمجھایا. اگلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں مشکات المصابیح سے، وہاں بھی یہی ہے. وعن المستورد بن شداد رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول واللہ ما الدنیا فی الآخرة الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في الیم فلینظر بما یرجع. حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے کانوں سے سنا کہ آقا فرما رہے تھے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں، کیا یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی حیثیت رکھتی ہے جتنی اگر تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اگر انگلی ڈالے، سمندر میں اور پھر باہر نکالے، تو وہ ذرا غور کریں نا کتنا کو پانی اس کی انگلی کے ساتھ آ جائے گا، کتنا کو آ جائے گا. یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی. کوئی بندہ ساری عمر گوا دے دنیا کے لیے تو یہ حاصل کرے گا وہ جتنا انگلی اگر ڈبوئے نا سمندر کے اندر اور پھر باہر نکالے تو کتنا کو پانی لگا ہوگا، اتنا سا حاصل ہوگا اس کو. کیا اس کے بعد پھر فنا ہے، پھر موت ہے. پوری عمر بھی دنیا کو دے دے تو کتنا کو کما لے گا. آقا یہ سمجھا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ساری عمر دنیا کو دے دے پھر بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کہ اس کے بعد تو موت اور فنا اور باقیوں کے لیے چھوڑ جائے گا. اور جو پیچھے یہ خود اپنا مال تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا رہا اور توقع یہ رکھتا ہے کہ جن کے لیے چھوڑ کے مروں گا وہ میرے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. کیسی حماقت ہے جس میں آج ہم مبتلا ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے تو نکالے وہ جتنی سی تری اس کے ساتھ انگلی کے ساتھ آ جائے گی. یہ یوں ہی ہے کہ آخرت کا انعام سمندر کی طرح ہے اور جو تری سی اس کی انگلی کے ساتھ لگ گئی وہ دنیا کا انعام ہے. وہ کیا ہے؟ اور صوفیاء نے کیا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ دنیا دار آدمی، دنیا دار سے یہاں مراد
جو بندہ دنیا کے اوپر ڈٹ گیا ہے، ضدی ہو گیا ہے، مذاق اڑاتا ہے اہل دین کا، اور اہل دین سے یہاں مراد اولیاء صالحین ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ دنیا دار کو تمام جہان کے مرشد بھی مل جائیں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تارک الدنیا، دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور دیندار بن جاتا ہے، تمام شیاطین مل کے بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. جس طرح جو صالح ہو گیا، اللہ کا دوست بن گیا، اس کو پوری دنیا کے شیطان مل کے گمراہ نہیں کر سکتے. اسی طرح جو بندہ شیطان کا پکا پیروکار بن چکا ہے، ساری دنیا کے مرشد ولی مل کے بھی اسے ہدایت دے سکتے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ سمجھانے لگا ہوں کہ جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے، کون؟ وہ اپنے دینی کام بھی دنیا کے لیے کرتا ہے. جملہ سمجھنے والا ہے. اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا، کہیں ہم یہی تو نہیں ہے کہ جو دنیا دار ہے وہ دینی کام بھی دنیا کے لیے کرتا ہے، اور جو حقیقی دیندار ہیں وہ اپنے دنیاوی کام بھی دین کے لیے کرتے ہیں. وہ مال بھی کماتے ہیں تو دین کی خدمت کے لیے، اولاد بھی پیدا کرتے ہیں تو دین کی خدمت کے لیے، کہ یہ میں رسول اللہ کے خادم، نوکر، دین کے سپاہی پیدا کرنے لگا، ان کو تیار کروں گا کہ یہ اسلام کی خدمت کریں. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو جو اللہ والے ہیں وہ دنیا کے کام بھی دین کے لیے کرتے ہیں، اور جو شیطان کے گروہ والے ہیں وہ اپنے دینی کام بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں. دینی کام بھی بولیے کہ کسی جگہ اگر کوئی نیکی کا کام کر ہی بیٹھے ہیں، اس سے بھی دنیا کمانے کی کوشش کریں گے، اس سے بھی فوٹو شوٹ چاہیں گے، اس سے بھی شہرت چاہیں گے، اس سے بھی ریاکاری دکھلاوے چاہیں گے، اس سے بھی تعریف سننا چاہیں گے، خوش آمدے چاہیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، تم کس کے طالب بن کے کس کے پیچھے بھاگے 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 پھر رہے ہو. یہ ہے اس دنیا کا حال جس کی ہوس میں تم مارے مارے ہو، اور نہ خدا کے لیے وقت ہے، نہ رسول کے لیے وقت ہے، نہ مشن کے لیے وقت ہے، نہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے. اس دنیا کے لیے ساری بھاگ دوڑ ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بجدی اسک میت. وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھیڑ کے بچے کے پاس سے گزرے. اسک کا، اس کے کان کٹے ہوئے تھے جیسے جانوروں کے کاٹ دیتے ہیں. میتن مردہ تھا، ایک مردہ کان کٹے ہوئے بھیڑ کے بچے کے پاس سے آقا گزرے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم. آقا نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اسے ایک درہم کے بدلے خرید لے؟ کوئی ہے تم میں سے جو ایک درہم کے بدلے اس سے خرید لے؟ مرے ہوئے کان کٹے ہوئے بھیڑ کے بچے کو ایک درہم کے بدلے خرید لے. فقالوا ما نحب انه لنا بشيء. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ایک درہم کیا ایک درہم کیا کسی بھی چیز کے بدلے میں اس کو خریدنے کا خواہاں ہو، تمنا رکھتا ہو. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فواللہ لدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. آقا نے فرمایا کہ جتنا یہ ایک مردہ جانور تمہارے نزدیک حقیر ہے، تمہاری دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قیمت اور حقیر ہے، جس کی طلب میں تم اپنی زندگیاں جوانیاں فنا کر دیتے ہو، برباد کر دیتے ہو، تباہ کر دیتے ہو. وہ ایک جوان کی دنیا اور ہے. جوان کی دنیا زنا کی ہوس ہے جو اسے مارے 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 پھراتی ہے، اور اس کی طلب میں وہ ساری عمر برباد کر دیتا ہے جوانی کی. نہ کوئی دین کا اچھا کام کر پاتا ہے، نہ دنیا کا اچھا کام. اور بوڑھے کی اور ہے دنیا. بوڑھے کی دنیا مال جمع کرنا اور جائیداد زیادہ ہونا اور مال کی حرص ہونا اور طمع ہونا، اور دوسروں کے لیے برا چاہنا کہ یہ رشتہ دار ان کا برا ہو، میری اولاد آگے بڑھے، کامیاب ہو، باقی کوئی نہ آگے بڑھے. حسد دل میں زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. بڑھاپے کے ساتھ ساتھ دل میں حسد، بدگمانی، غصہ، حرص، بخل، کنجوسی اپنے لیے بہت زیادہ ہو جاتی، بڑھاپا آتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا یہ مردہ جانور تمہارے نزدیک حقیر ہے،
اللہ کے نزدیک تمہاری دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے قیمت ہے۔ پروردگار ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے دنیا کے کام بھی اللہ دین کے لیے کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔